تنہائی میں یہ دل میرا گھبراتا ہے، ماں تیرا حالانکہ اس کو عقیدہ نہیں معلوم ہے. عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا دیدار دنیا میں اپنی آنکھوں سے کسی کو نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی انپڑھ ابھی آ جائے کوئی ایسے بابا تو سب لوگ مان جائیں گے. مانیں گے نہیں مانیں گے؟ اس بنیاد پر کہ علم نہیں ہے. ہمارے علاقے میں ایک آدمی پہنچ گیا تھا تو موبائل سے غوث اعظم سے بات کرتا تھا. اور بہت سے ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب اور لائک کریے. ایک سے ایک نعتیں اور بیانیں ملتی رہے. نہ جانے کون سا نیٹ ورک اس کا تھا کہ یہاں سے وہاں تک کام کرتا. یہیں سے بیٹھ کر کے کہتا میں ابھی بات کر کے بتاتا ہوں. آج گوار اور ان پڑھ لوگ گمراہ خود بھی ہیں اور دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں، جو کہ ان کو آخرت کی فکر نہیں ہے. ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب اور لائک کریے. ایک سے ایک نعتیں اور بیانیں خیال ملتی کیسے ہوگا؟ رہیں. علم ہوگا تبھی تو فکر ہوگی. اس لیے قرآن نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کا سب سے زیادہ خوف رکھنے والے علماء ہی ہیں. علماء مطلب جو جانکار ہیں، جو جتنا زیادہ جانے گا اتنا ہی ڈرے گا. بس مجھے کہہ رہے بہرحال وہ کہتے کہ مجھے دنیا ہی میں خدا کا دیدار ہوتا ہے. ایک عالم صاحب کے پاس آئے، ان سے بیان کیا تو کہا کہ ارے وہ جاہل ہے، اس کو کیا معلوم ہے، خدا کا دیدار دنیا میں تو ہو نہیں سکتا. مگر سمجھدار تھا. کہا سنو، ابلیس کے بارے میں آیا ہے کہ روزانہ وہ سمندر کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنے سارے چیلوں سے بیٹھ کر کے اپنی ان کی باتیں سنتا ہے کہ کس کو بہکایا، کسے کوریکس پلایا، کسے ٹکیا کھلوائی، کس کو گمراہ کیا، کسے ڈی جے میں لے کر کے گیا، کس کو ناچ پارٹی میں لے کر کے گیا. وہ شیطان بیٹھ کر کے پوچھتا ہے. تو جو تم دیکھتے تھے روزانہ وہ شیطان کا تخت سمندر پر بچھتا تھا. شیطان کو آج تک تم نے خدا سمجھا. وہ سمجھدار تھا، عبادت گزار تھا، مگر لڑائی کرنے والا جھگڑاؤ اڑیل انسان نہیں تھا. کہا آج تک میں جس کو خدا سمجھتا رہا معاذ اللہ وہ تو شیطان تھا. توبہ کیا، عالم کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی اتباع کیا اور کہا کہ اب آج سے شیطان کے ورغلامے میں نہیں آئیں گے. علماء جو بتائیں گے اسی کی اتباع کریں. اس لیے جانتے ہو میرے آقا نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اے لوگو سنو، تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے تمام خلفاء کی سنت بھی لازم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام خلفاء کی سنت بھی لازم ہے. اس لیے میرے عزیز میں ہی اکیلا نہیں ہوں، یہ مت سمجھیے کہ میں ہی بول رہا ہوں، بہت سے لوگ موجود ہیں. میں نے خطبہ میں پڑھا تھا اللہ کے رسول کا ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. میری گفتگو ادھوری ہوئی ادھر کی ادھر. بہرحال جو باتیں میں نے بتائی ہیں آپ یہ نوٹ کر لیں کہ اپنے بچے کو پڑھائیں گے. معاشرے میں جو لوگ تباہیاں بربادیاں پھیلاتے ہیں، گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں کسی بزرگ کے نام پر یا کسی بھی ایسی شخصیت کی جو متبرک اور معظم ہے اس کے حوالے سے، تو سب سے پہلے آپ شریعت مصطفیٰ سیکھیں کہ مصطفیٰ کی شریعت کی روشنی میں ہمیں عقیدت کیسے رکھنی ہے. جیسے کہ صحابہ نے سجدہ کرنے کے لیے نبی سے کہا تو نبی نے فرمایا کہ سجدہ نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ سجدہ صرف خدا کو کیا جاتا ہے، محبت ہر ایک سے کی جاتی ہے. اس لیے آپ کچھ بھی کرنے سے پہلے سب سے پہلے علم حاصل کریں، پڑھیں. آپ کے درمیان علماء ہیں ان سے مسائل سیکھیں، آپ کے درمیان ائمہ ہیں ان سے پوچھیں. علم اسی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. اعلیٰ سے پوچھا گیا کہ حضور کیا علم پڑھنے ہی سے حاصل ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، علم افواہ رجال سے بھی حاصل ہوتا ہے. اور افواہ رجال کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ افواہ یہ فوہ کا معنی منہ ہوتا ہے، اور منہ سنگولر اور پلورل آپ نے پڑھا ہوگا انگلش میں. جیسے ماؤتھ منہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ عربی میں جائیے تو فو کا معنی منہ ہوتا ہے، اس کی جمع پلورل جو آتی ہے وہ افواہ ہے. فرمایا آپ نے افواہ رجال سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، یعنی
اگر مدرسے میں پڑھ نہیں سکا ہے تو علماء کے منہ سے علم حاصل کر، ان کی زبان سے علم حاصل کر۔ تجھے پڑھنے کے لیے مدرسہ اگر میسر نہ ہو سکا ہے تو ان کی بارگاہ میں آ جا۔ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں صحابہ آتے تھے، مدرسہ میں کبھی نہیں پڑھا، ان کے پاس جاتے تھے، حدیثیں پڑھ کر کے محدث بن گئے، قرآن پڑھ کر کے مفسر بن گئے۔ ان کے پاس آؤ، علم حاصل ہوگا، فتنہ فساد سے محفوظ رہو۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں برائیوں سے محفوظ فرمائے۔